السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہمارے برتھ چارٹ میں ایک تو ہوتا ہے ہمارا برتھ چارٹ، ایک ہوتا ہے ہمارا D9 چارٹ ہوتا ہے جس کو نوامشا چارٹ بھی بولتے ہیں۔ تو اس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس میں یہ ہے کہ راہو کی پلیسمنٹ جو ہے وہ نوامشا چارٹ میں اگر 11th ہاؤس میں ہو تو وہ ہمیں کس طرح کے رزلٹس دیتا ہے۔ تو آج ناظرین ہم نے اس چیز کو جاننا ہے کہ راہو کی پلیسمنٹ D9 چارٹ میں 11th ہاؤس میں اگر ہو تو وہ ہمیں کب اور کیسے رزلٹس دیتا ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم D9 چارٹ کی طرف۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا برتھ چارٹ جو ہے وہ ہمارا ایسا سکیچ ہے جو کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو ایک پکچر کھینچی جاتی ہے جو ہمارے جب پلینٹس کہاں پر ہوتے ہیں اور ان پلینٹس کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور وہ پلینٹس کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں، تو وہ ہماری پکچر ہوتی ہے۔ اور برتھ چارٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارا دنیا کے آگے ہے، جو ہم کہہ لیں کہ جو ریپریزنٹ کرتے ہیں آگے، وہ ہر چیزیں اس میں برتھ چارٹ میں ہوتی ہیں۔ اور جو D9 چارٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ D9 چارٹ جو ہے وہ ہماری کہہ لیں کہ سول جرنی ہے، جو ہم کے باہر سے برتھ چارٹ سے دکھتے ہیں اور اندر سے ہمارا جو من کرتا ہے، ہمارا دل جو کرتا ہے، وہ D9 چارٹ ہے۔ تو D9 چارٹ میں ناظرین آج ہم نے دیکھنا ہے کہ راہو کی پلیسمنٹ اگر D9 چارٹ میں تو اس میں ہمیں راہو کو سمجھنا ہوگا۔ تو راہو جو ہے ناظرین وہ ہماری ڈیزائر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ڈیزائر ہے۔ راہو جو ہے وہ ہماری ڈیزائر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور جو 11th ہاؤس ہے ہمارا، 11th ہاؤس جو ہے وہ ہمارا اسپیشلی اس میں ہم دیکھیں گے ہمارا کہہ لیں کہ میٹلسٹک گینز جو ہے وہ ہمارے، اور اس کے علاوہ ہمارا سوشل سرکل جو ہے وہ ہمارے کام کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے ہماری۔ اور 11th ہاؤس جو ہے وہ ہمارا بڑے بہن بھائیوں کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 11th ہاؤس سے ہم بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو 11th ہاؤس کو بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اگر راہو کی پلیسمنٹ اگر D9 چارٹ میں 11th ہاؤس میں ہوگی تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ہماری جو ڈیزائر ہے وہ آفٹر کہہ لیں کہ ہماری جو اندر سے ڈیزائر ہوگی وہ ہمارا 11th ہاؤس کے کام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ ڈیزائر ہوگی۔ تو یہ ڈیزائر جو ہے وہ اگر ہماری چلتی رہے گی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ ڈیزائر ہم ایج جب ہماری 35 سال کی ایج ہو تو ہم 35 سال کی ایج کے بعد تو اس ہاؤس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہم کریں گے، تو اس ہاؤس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہمارا کرنے کو دل کرے گا، اور ہم اس ہاؤس سے ریلیٹڈ چیزوں کو 35 سال کی عمر کے بعد ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ 35 سال کی عمر کے بعد اگر ہم کوئی ایسے سوشل سرکل میں جائیں کہ جہاں پہ ہمیں لوگوں سے میل جول اور کہہ لیں کہ لیڈرشپ میں جائیں ہم، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہم کوئی الیکشن لڑیں وہ بھی بہت اچھا ہے ہمارے لیے اس میں۔ تو اس کے علاوہ ہمیں کوئی میڈلسٹک گینز جو ہیں ہمارے دوستوں کی طرف سے، سوشل سرکل کی طرف سے ہو تو وہ ہم 35 سال کی ایج کے بعد اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس ہاؤس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہم آفٹر 35 جو ہے وہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے، اور آفٹر 35 ان چیزوں کے حوالے سے ہم ان گھروں کے حوالے اس 11th ہاؤس کے حوالے سے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، کیونکہ راہو جو ہے وہ ہماری ڈیزائر ہے، وہ جو کہ ہمیں ڈیزائر رہے گی 11th ہاؤس سے ریلیٹڈ چیزوں کی، لیکن جو ہماری وہ ڈیزائر ہے وہ آفٹر 35 جو ہے وہ پوری ہوگی۔ تو ناظرین آج ہم نے دیکھا کہ D9 چارٹ میں اگر راہو کی پلیسمنٹ 11th ہاؤس میں ہو تو 11th ہاؤس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں آفٹر 35 جو ہے وہ ان میں گینز ہوں گے، تو ان میں ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں مل سکیں گی آفٹر 35۔ تو اسی طرح سے ہم دوسری چیزوں کو بھی اس میں ناظرین جان سکتے ہیں۔ تو آج صرف اسی حوالے سے میرا ٹاپک تھا کہ راہو جو کی پلیسمنٹ جو ہے وہ
سوری 11th ہاؤس میں ہو تو وہ ہمیں کس طرح کے رزلٹس دیتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور آسٹرو ایکسپرٹ سعید الحسن چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔